بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ النور دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے مطابق سانو پتہ ہے چلدا ہے بے حیائی دے بے شمار دینی اور دنیاوی نقصانات نے، اور بے حیائی پھیلانے والیاں واسطے قرآن پاک نے دنیا اور آخرت دے عذاب تو ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک او لوگ جڑے چاہندے نے، جڑے پسند کردے نے کہ مسلماناں دے اندر بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہاں واسطے دنیا اور آخرت دے اندر دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جاندا ہے لیکن تسی نہیں ہو جاندے۔ اللہ تبارک و تعالی حیا دے وصف نو اور حیادار انسان نو بہت پسند فرماندا ہے، جبکہ بے حیائی والے عیب نو اور بے حیا انسان نو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماندا، او دے نال محبت نہیں فرماندا۔ جیڑا بندہ بے حیا ہوندا ہے وہ بے لگام بھی ہو جاندا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے صحیح بخاری دے اندر حضرت سیدنا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی پہلے تشریف لیاون والے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انہاں دے کلاماں وچ، انہاں دی گفتگو وچ ایک گل اے بھی سی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے کولے حیا دی دولت نہیں تو جو چاہیں کر لویں، تینوں کوئی روکنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمانے والی شان اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے اس کلام دے اندر ایک بہترین اصول بیان کر دیتا گیا ہے کہ بندے نو با حیا ہونا چاہیے، اگر بے حیا ہو جائے تو وہ بے لگام ہو جاندہ ہے، کیونکہ انسان واسطے برائی تو صرف روکن والیاں دو چیزاں نے، برائی تو صرف دو رکاوٹاں نے۔ پہلی رکاوٹ کہ بندہ لوکاں تو حیا کر کے برائی چھڑ دیندا ہے، جس ویلے وہ برائی کردا ہے یا کرن لگدا ہے، او دے ذہن دے اندر آوندا ہے
کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری جڑی بنی بنائی عزت ہے وہ برقرار نہیں رہنی، تو وہ اس ڈر تو بھی برائی چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری چیز، بندہ اپنے خالق حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حیا کر کے برائی نہیں کرتا۔ کل نو رب دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے، تے اللہ دی بارگاہ وچ کس انداز وچ پیش ہواندا کہ یا اللہ تیریاں ہی نعمتاں کھادیاں نے، تیریاں نعمتاں نو ہی استعمال کیتا ہے، لیکن تیری نافرمانی بھی کیتی ہے، تو بندہ اس وقت شرمندہ ہوندا ہے۔ وہ اس شرمندگی تو بچن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا کر کے برائی نو چھڑ دیندا وے۔ تے جس بندے نو لوکاں دی بھی شرم حیا نہ رہے، وہ بندہ لوکاں دے سامنے بھی برائی تو نہیں بچدا۔ اور جنوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی شرم و حیا نہ رہے، وہ بندہ تنہائی دے اندر برائیاں تو نہیں بچدا۔ جانوراں دے اندر شرم و حیا اور پردہ داری دے جذبات نہیں ہوندے، یہ صرف اور صرف انسانی جذبہ ہوندا ہے۔ اگر انسان کو یہ جذبہ ختم ہو جائے، شرم و حیا والا، حجاب والا، پردہ داری والا، تو انسان بھی جانوراں دی طرح کسی قید دا پابند نہیں رہندا۔ دیکھ لو جنہاں معاشریاں وچ بے حیائی نے فروغ پایا ہے، انہوں نے اللہ دا بھی ڈر کوئی نہیں سی، تے لوکاں دا بھی حیا جس ویلے نہیں رہا، تے وہ لوگ آپس وچ ایک دوسرے دے سامنے بے حیائی کردے نے۔ تے اج ساڈا معاشرہ فیشن دے نام تے تکو تکی مغرب دی اندھی تقلید پیچھے ایسا بے حیا ہو چکیا وے کہ جس دا حساب کوئی نہیں، ایسا بے باک ہو چکیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہی اپنی پناہ وچ رکھے تو بندہ بچ سکتا ہے۔ کہ اج مسلمان بچیاں بھی معاشرے دے سامنے ایسے افراد جڑے وہ دے محرم رشتہ دار نہیں بنتے، انہوں نے اپنا جسم نمایاں کر کے دکھاندیاں نے، اور وہ لوگ یہ سمجھ کے کہ کہڑا ساڈیاں اپنیاں لگدیاں نے، انہوں دے جسماں دے اپنی اکھاں دی اور نفسانی خواہش دی پیاس بجھاندے نے، جس دا نتیجہ ہے وے کہ جس معاشرے چ پھر بے حیائی فروغ پا جے، برائیاں پھیل جان، وہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دردناک عذاب دی لپیٹ وچ آ جاندا ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ لپیٹ وچ آیا ہوندا ہے، صرف اور صرف شعور دی کمی دی وجہ تی محسوس نہیں کردا کہ اسی عذاب دی لپیٹ وچ آ چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اتھوں تک تعلیم ارشاد فرمائی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ ایک شخص آیا آپ دی بارگاہ چ، اس نے آ کے عرض کی تھی میں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن مینوں ایک کام دی اجازت دو کہ میں برائی دی طرف، زنا دی طرف بڑی رغبت رکھنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس ویلے اس کولے جملہ سنیا تے بڑے جلال وچ آ گئے کہ آیا اسلام قبول کرے نے، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مقدس مطہر ہستی نے تے انہوں کول اجازت کہڑے کام دی منگدا ہے پیا۔ صحابہ کرام جس ویلے جلال دکھایا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ خاموش، کیوں؟ ایو انہوں احکام دا پتہ نہیں، نہ آداب دا پتہ ہے، کوئی ان اسلام قبول کرنا آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں قریب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو دس کہ تیری ماں نال تفصیلی واقعہ وے کہ بھین نال، خالہ نال، پھوپھی نال، بیوی نال، بیٹی نال کوئی اور بندہ برائی کرے تے تینوں پسند ہے؟ انہیں کہا میری ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، بیٹی، بیوی نال اگر کوئی بندہ برائی کردا ہے تو مینوں تو بالکل پسند نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جس عورت نال تو برائی دا ارادہ کرے گا وہ بھی یا کسی دی ماں ہوئے گی، یا بہن ہوئے گی، یا بیٹی ہوئے گی، یا خالہ ہوئے گی، یا پھوپھی ہوئے گی، یا کسی دی بیوی ہوئے گی،
ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਅਗਫਿਰ ਜ਼ੰਬਹੂ ਵਤਹਿਰ ਕਲਬਹੂ ਵਹਸਿਨ ਫਰਜਹੂ ਔ ਕਮਾ ਕਾਲ। اے میرے اللہ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ اور ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ۔ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਬੀ کریم علیہ السلام نے دعا ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਬੀ کریم علیہ السلام نے ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ کہ اے شخص ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰ۔ ਜਿਸ ਵਕਤ نبی کریم علیہ السلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی تو صحابہ فرماندے نے کہ برائی کرنا تو بڑی دور دی گل ہے، اس شخص نے کدی پھر برائی دی طرف توجہ ہی نہیں کی، اک اٹھا کے ہی نہیں کسی غیر محرم عورت نو ارادے نال دیکھیا۔ دسن دا مقصد ہے کہ جس وقت حیا آ جائے تو بندہ نیکی دے رستے تے رہندا ہے، جس ویل بندہ بے حیا اور بے لگام ہو جائے اس وقت بندہ برائیاں کرن لگیا برائی نو برائی نہیں سمجھدا، بندہ سمجھدا ہے فیشن ہے یا ساڈے ایک معاشرے دا کلچر ہے، تہذیب ہے، اس دی وجہ تے پھر معاشرہ بڑے خطرناک دلدل دے اندر پھنس جاندا ہے، جس تو نکلنا پھر معاشرے دے نوجواناں واسطے بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور حیا بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتھوں تک ارشاد فرمایا سی ہر دین دی ایک نمایاں خوبی ہے، لیکن دین اسلام دی نمایاں خوبی اے حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا